بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پینسل کس نے بنائی اور آج کے اس قسم کے پینسل کے بننے میں، یعنی جو پینسل ہم استعمال کرتے ہیں یا زیادہ تر بچے استعمال کرتے ہیں، اس کے بننے میں کتنا عرصہ اور چیزیں لگ گئی ہیں۔ دوستو، تقریباً جو بھی چیز ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اپنے فائدے یا آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات اور زیادہ تر چیزوں کو اس موجودہ شکل اور قابل استعمال بنانے کے پیچھے بہت ساری محنت، بہت سارا اوزار یعنی چیزیں اور بہت سارے لوگوں کی محنت پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں اس وقت اور خاص کر کے ان محنت والوں کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتے یا کوئی ہمیں بتاتا نہیں۔ تو فکر نہیں کرنی، ہم آپ کو بتائیں گے اس قسم کے بہت سارے چیزوں کے بارے میں۔ دنیا کی پہلی پینسل سوئٹزرلینڈ میں 400 سال پہلے بنائی گئی، اور یہ بتاتا چلوں کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بنایا گیا یہ پینسل سرمے کی ایک ٹکڑے کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ 1584 عیسوی میں برطانیہ میں گریفائٹ کی کانیں دریافت ہوئی، اور اگر آپ لوگ گریفائٹ نہیں جانتے تو یہ بھی ہلکا سا پیش کروں کہ گریفائٹ وہ دھات ہے جو پینسل کے سرمے کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور اب بھی استعمال ہوتی ہے، اور اسی دریافت کی دیر تھی کہ پینسل بنانے کا کام عام ہو گیا۔ گریفائٹ کے قلموں کو باریک باریک تراش کر ان کے گرد کپڑا یا دھاگا لپیٹ کر لکھنے لکھانے کا کام شروع ہوا۔ پھر 1795 عیسوی میں پہلی دفعہ ایسی قسم کی پینسل بنائی گئی جس کے اوپر لکڑی کا خول چڑھا ہوتا تھا، یعنی لکڑی کا پہلا پینسل 1795 عیسوی میں بنایا گیا۔ اس کے بعد عرصہ گزر گیا اور جا کر 1895 عیسوی میں ان پینسلوں کی بناوٹ میں مزید بہتری لائی گئی، اور ان کے سرمے میں گریفائٹ کے ساتھ چکنی مٹی کو بھی ملانا شروع کیا گیا۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز اور دریافت کی گئی ہر چیز میں بہتری لائی جاتی ہے، اسے مزید کارگر اور آسان بنایا جاتا ہے، اور یہ بہتری اس چیز کی خوبصورتی اور استعمال اور خاص کر لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ بنتی ہے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پینسل میں بھی بہتری لائی گئی۔ اچھا دوستو، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پینسل کے پچھلے حصے پر ربڑ کس نے لگایا، اور اس ربڑ کے لگانے کا ضرورت کیوں پیش آیا، اس کا مقصد کیا ہے، تو میں کس لیے ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ 1858 عیسوی میں امریکہ میں ہائمن لیپمین نامی ایک شخص نے اس کچی پینسل کے پچھلے سرے پر ربڑ بھی لگانا شروع کیا، تاکہ اگر کسی غلط لکھی ہوئی چیز کو مٹا کر درست کرنا ہو تو ربڑ سے رگڑ کر مٹایا جا سکے۔ تو یہ تھی پینسل کی کہانی۔ اب اہم معلومات تو یہاں پر آتا ہے۔ اب آتی ہے باری بل پوائنٹ کی کہ بل پوائنٹ کس نے بنایا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو بل پوائنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اتنی ساری معلومات حاصل کر لی تو اب بل پوائنٹ کے بارے میں بھی کچھ حاصل کر لیں۔ بل پوائنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ بل پوائنٹ کا دریافت کس نے اور کون سے وقت میں کیا تھا۔ صرف ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اچھا، بل پوائنٹ کو لاس بیرونی نامی آدمی نے بنایا، اور انہوں نے 1938 میں بنایا تھا۔ لاس بیرو ارجنٹائن کا رہنے والا تھا اور ایک چھاپے خانے میں کام کرتا تھا۔ اب بل پوائنٹ کی ضرورت کیسے پیش آئی یہ بھی جان لو۔ اس آدمی یعنی لاس بیرو نے دیکھا کہ فاؤنٹین پین یعنی پینسل کی ایک اچھی قسم، اس پینسل کی قسم کی نب چند ہی دنوں میں گھس جاتی ہے
مطلب ختم ہو جاتی ہیں یا پھر کام کرنے کے لائق نہیں رہتی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا قلم بنایا جائے جس کے نب ایسی ہو جو نہ تو گھسے، نہ ٹوٹے اور نہ ہی جلدی ختم ہو۔ اس نے 1938 میں ایک ایسا قلم بنایا جس میں نب نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے نب والے حصے میں ایک باریک سوراخ ہوتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کہیں سے بھی بال پوائنٹ خرید کر چیک کر سکتے ہیں۔ اس سوراخ میں ایک گول سی چھوٹی گیند نما فکس ہوتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس گولی کے پیچھے روشنائی والا حصہ ہوتا تھا جس میں سے سیاہ یا روشنائی اس گولی کی مدد سے کاغذ تک پہنچتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا بال پوائنٹ تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا، اور بیل کے آئیکن کو ہلکا سا پش کر رہتا ہے کہ نئے آنے والے اس قسم کے دلچسپ ویڈیو سے آپ نوٹیفائڈ رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔